اور یہ اتنی غیر معمولی چیز ہے، اس کی شدت اتنی زیادہ ہے، اس کی تاثیر اتنی زیادہ ہے کہ لوگ اپنے خاندان سے ٹکرا جاتے ہیں، ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، لوگ ملک چھوڑ دیتے ہیں، لوگ تخت و تاج چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کو کوئی مبالغہ نہ سمجھیے گا، یہ ابھی ہوا ہے پچھلی صدی میں ہی۔ برطانیہ کے کنگ ایڈورڈ نے، انہیں ایک خاتون سے عشق ہو گیا، خاتون کو طلاق ہو چکی تھی، اب وہ چرچ آف انگلینڈ کے سربراہ بھی تھے، تو چرچ کا تقاضا یہ تھا، اس کا قانون یہ تھا کہ آپ کسی مطلقہ سے شادی نہیں کر سکتے، اس لیے اس خاتون کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا خاتون تو نہیں چھوڑوں گا، تخت لے لو، تاج لے لو۔ اس زمانے کی جو سب سے بڑی امپائر تھی، اس کی بادشاہی انہوں نے چھوڑ دی۔ ہم لوگ بھی یہ خیال کرتے ہیں کہ محبت یہی ہوتی ہے، یہ محبت نہیں ہوتی، یہ لسٹ افیئر ہوتا ہے۔ لو افیئر اصل میں کوئی اور چیز ہوتی ہے، اور اس کو میں نے نام دیا ہے کہ وہ اصل میں ریشنل لو ہوتی ہے، ریلیشن بیسڈ لو ہوتی ہے۔ یعنی پہلے چیز اگر جبلت سے پھوٹ رہی ہے تو یہ ہمیشہ عقل و فطر سے پھوٹے گی، اس میں کوئی تعلق ہوگا، ایک ریلیشن ہوگا، اس ریلیشن میں آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ عنایت مسلسل کی جا رہی ہے، اور اس کا سب سے بڑا مظہر اس دنیا میں کون ہوتے ہیں؟ والدین ہوتے ہیں۔ خاندان میں سب سے بڑھ کر اس کا ظہور ہو رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ جو مرد عورت کا رشتہ ہے، جو رومانٹک لو کا ہے، وہ شادی کی پہلی رات وہ بخار اترنا شروع ہوتا ہے، اور سال کے اندر اندر وہ بخار بالکل برابر ہو جاتا ہے۔ حضور نبی علیہ السلام ایک روز تہجد کی نماز آپ نے پڑھی، اور کچھ دیر آپ کی آنکھ لگ گئی، اس وقت آپ کو اللہ تعالیٰ کی زیارت خواب میں ہوئی، اور بڑی ہی دل نواز یہ سمجھیں روایت ہے، اس میں بڑی خوبصورت چیزیں تعلیم کی گئی ہیں حضور کو۔ آخری چیز جو تعلیم کی اللہ تعالیٰ نے خود، وہ یہ کہا کہ مجھ سے ایسے مانگو۔ بڑی خوبصورت دعا ہے، اس کا آخری جز یہ ہے، اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک۔ پروردگار، میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، اس شخص کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور اس عمل کی محبت مانگتا ہوں جو تیری محبت سے قریب کرتے ہیں۔ کہ لوگ اتنے منی اورینٹڈ ہیں کہ کارڈ بھول کے چلے جاتے ہیں۔ تو بینکوں کو جب تجربہ ہوا کہ لوگ کارڈ اپنا نہیں نکالتے، پیسے لے کے پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہی نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا پہلے کارڈ نکالو پھر پیسے دیں گے۔ وہ بیپ کرتا رہے گا، ابھی آپ کارڈ نکالیں تو تجربہ کر کے دیکھیے گا، پیسے نہیں دے گا آپ کو، بیپ کرتا رہے گا۔ آپ کارڈ جس وقت نکالیں گے اس کے بعد آپ کو پھر پیسے دے گا۔ ہم اس درجے کے منی اورینٹڈ لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا پورا ریلیشن یہ ہے۔ نمازیں کس لیے پڑھتے ہیں، دعائیں کس لیے مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو ہم نے ATM مشین سمجھ رکھا ہے، یہ چاہیے وہ چاہیے، یہ دعا ہے وہ دعا ہے، یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ریلیشن یہ ہے۔ حاضرین گرامی قدر، محترم خواتین حضرات، میں اپنی گفتگو کے آغاز پر آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ حاضرین، یہ جو انسانی تاریخ ہے، اس کو اگر ایک جملے میں ہم بیان کریں تو یہ جنگوں کی تاریخ ہے۔ آپ بادشاہوں کا جب تذکرہ پڑھتے ہیں تو وہاں ہوتا کیا ہے؟ بادشاہوں کی مہم جوئی ہوتی ہے، ان کی فتوحات ہوتی ہے، لشکر کشی ہوتی ہے، کشور کشائی ہوتی ہے، اور ملک پر ملک فتح کرنے کی ایک داستان ہوتی ہے جو آپ تاریخ میں پڑھتے ہیں۔ انسانی تاریخ کا یہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ اہم ترین واقعہ ہے۔ ہمارے یہاں بھی جب سیرت کی کتابیں ابتدا میں مرتب ہوئیں تو ان کا عنوان ہی مغازی ہوتا تھا، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غزوات ہیں اس کو بیان کرنے کا عمل، یعنی ان کی تفصیل بیان کرنے کا عمل، یہ تاریخ یا سیرت نگاری یہ قرار پائے۔ تاریخ کے اس تصور کو اگر ہم نے سمجھ لیا ہے تو پھر ایک سوال ایک طالب علم کے ذہن میں یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ جو چیز اہم ترین رہی ہے تاریخ میں، ذرا دیکھیں تو صحیح، نگاہ تو ڈالیں کہ اس میں تباہ کن ترین جنگیں کون سی تھیں۔ تو میں نے اس پہلو سے جب تاریخ کا اس لیکچر سے پہلے سرسری جائزہ لیا تو بغیر کسی مشقت کے 3 جنگیں میرے سامنے آ گئیں۔ ان میں سے پہلی جنگ وہ تھی جسے
لاسٹ گریٹ وار آف اینٹیکوٹی کہتے ہیں، یعنی زمانہ قدیم کی آخری سب سے عظیم جنگ. یعنی جنگوں کو میں کس پہلو سے زیر بحث لا رہا ہوں؟ یعنی تین عظیم جنگیں جو اپنی ہولناکی، اپنی تباہی، اپنی بربریت، اپنی وحشت ناکی میں، اپنی وسعت میں، اپنے پھیلاؤ میں پوری دنیا کا احاطہ جنہوں نے کر لیا. تو اس وقت آپ کے سامنے یہ نقشہ ہے، یہ 7ویں صدی کی دنیا کا ہے. سویلائز ورلڈ پورا کا پورا اس جنگ کی لپیٹ میں آیا، اور مسلمان عام طور پر اس جنگ سے اس لیے واقف ہیں کہ اس کو قرآن مجید نے بھی موضوع بحث بنا لیا تھا. روم اور ایران کی جنگ، قیصر و کسریٰ کی جنگ، بازنطینی امپائر اور ساسانی امپائر کی جنگ. اور یہ اتنی پھیلی ہوئی تھی کہ جس طرح آپ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں کہ پورا مڈل ایسٹ، سینٹرل ایشیا، شمالی افریقہ، یورپ کا کچھ علاقہ، مائنر ایشیا جو اب ترکی کہلاتا ہے، اس پورے خطے میں جہاں اس وقت کروڑوں لوگ آباد ہیں، بلکہ اربوں لوگ شاید آباد ہیں، اور درجنوں ملک ہیں اس کی زد میں آئے، اور جو تباہی پھیلی وہ اس درجے کی تھی کہ اس جنگ پر اللہ تعالیٰ نے خود تبصرہ کیا. سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے اس پہ اس طرح تبصرہ کیا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس، بحر و بر میں انسانوں کے اعمال کی بنا پر، ان کے کرتوتوں کی بنا پر فساد پھیل گیا. اس وقت دنیا کی آبادی چند کروڑ ہی تھی، لیکن اس جنگ میں لاکھوں لوگ مارے گئے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ مارے گئے. اس بڑی تعداد میں اس جنگ میں لوگ مارے گئے. پہلے ایرانی حکومت نے جو رومن امپائر تھا اس کو آخری سطح تک لے آ کے مارا، اس کے آخری قلعے میں گھس کے اسے مارا، کچھ بھی نہیں چھوڑا. اور اس کے بعد پلٹ کے انہوں نے جب حملہ کیا قرآن کی پیشگوئی کے عین مطابق کہ رومی غالب آئیں گے، تو پھر وہ غالب آئے، لیکن ظاہر ہے کہ اس عمل میں انہوں نے پہلے ایرانیوں کو اپنے علاقوں سے نکالا اور پھر ان کے مرکز تک پہنچ کے ان پہ حملہ کیا. تو یہ وہ عظیم جنگ تھی جس میں بڑی تباہی ہوئی، بڑی بربادی ہوئی. اور یہاں تو میں نے صرف انسانی جانوں کا نقصان اس حیثیت سے اس کو بیان کیا ہے کہ لاکھوں لوگ مرے ہیں، ورنہ جنگ صرف اس کا نام نہیں ہوتی. ان گنت لوگ ہوتے ہیں جو معذور ہو جاتے ہیں، بستیاں تاراج ہوتی ہیں، شہر برباد ہوتے ہیں، عصمتیں لٹتی ہیں، کھیتیاں اجڑ جاتی ہیں. اس کے بعد جو کچھ انسانوں پہ گزرتا ہے وہ ناقابل بیان ہے. وہ کسی تاریخ کی کتاب میں آ ہی نہیں سکتا، نہ آیا ہے، نہ آئندہ کبھی آئے گا. وہ تو قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اپنی عدالت کی نشست پر جلوہ گر ہوں گے اور اپنی عدالت لگائیں گے، تو پھر اس روز پھر وہ حساب کتاب کریں گے. دوسری جو جنگ ہے، یعنی یہ جنگ تو بہت مختصر تھی اس پہلو سے کہ ربع صدی تک چلی، لیکن دوسری جو جنگ ہے وہ کم و بیش 2 صدیوں تک چلی ہے. اور یہ انسانی تاریخ کا ایک ایسا ہولناک واقعہ ہے جو شاید نہ اس سے پہلے کبھی پیش آیا اور نہ اس طرح کا واقعہ اس کے بعد پیش آیا. اور اگر آپ اسکرین پر اگر اس وقت دیکھ سکتے ہو تو آخر میں ایک درندے کی سی شکل بن رہی ہے. یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی امپائر بنی تھی جو زمینی طور پر آپس میں متصل تھی. ویسے تو برطانیہ عظمیٰ مثال کے طور پر یا اسپین کے امپائر کو کہا جاتا ہے جو سمندروں کے پار تھی، یعنی اس کے قبضے میں جنوبی امریکہ بھی تھا، شمالی امریکہ بھی تھا، آسٹریلیا بھی تھا. تو وسعت کے لحاظ سے تو وہی بڑی کہلائے گی، لیکن زمینی طور پہ کوئی خطہ ایسا نہیں تھا جو انہوں نے، تاتاریوں نے، جن کا جو حملہ اس کی میں بات کر رہا ہوں، فتح نہ کر لیا ہو. منگولیا سے یہ چنگیز خان کی قیادت میں نکلے اور چین سے لے کر یورپ تک اور بغداد سے لے کر سائبیریا تک انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا. اور جو تباہی مچائی ہے، جو بربادی مچائی ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے کیجئے کہ اس دور میں 6 کروڑ لوگ انہوں نے مار دیے. اور یہ جہاں جاتے تھے یہ ملکوں کا ڈیموگرافک سٹیٹس بدل دیتے تھے، یعنی آبادی کا پورا تناسب بھی بدل دیتے تھے. انہوں نے ایران پہ حملہ کیا، 25 لاکھ آبادی تھی، 2.5 لاکھ رہ گئی. جب انہوں نے بغداد پہ حملہ کیا تو ایک شہر فتح کرنا تھا نا، ایک شہر. امریکہ نے ناگا ساکی پر، ہیروشیما پر ایٹم بم مارے، 1 لاکھ 2 لاکھ لوگ ہی مرے. انہوں نے ایک شہر کے اندر 10 لاکھ لوگ مارے. کہا جاتا ہے کہ دجلہ کا پانی پہلے سرخ ہو گیا انسانی خون سے اور پھر سیاہ ہو گیا، جو کتابیں انہوں نے جلائی وہاں پہ. اور یہ تو صرف ایک پہلو تھا.
پھر خواتین کے ساتھ جو یہ کرتے تھے وہ ناقابل تصور ہے، ناقابل بیان ہے. یعنی اس پہ اب تو باقاعدہ تحقیق ہو گئی ہے کہ ان کے جینز جو ہیں پورے سینٹرل ایشیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور اسی کا نتیجہ تھا جو خواتین کے ساتھ یہ بہیمانہ ان کا سلوک ہوتا تھا. جو کچھ ہوتا تھا اس کو نہ الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے اور نہ تصور میں آ سکتا ہے. یہ جو لفظ ہے جینوسائڈ کا، جو اس وقت ہم بول دیتے ہیں، اب معروف ہوا ہے، اس کی جو حقیقی شکل دنیا نے دیکھی تھی وہ اسی وقت دیکھی تھی. وہ وحشت تھی، وہ بربریت تھی، وہ خوف تھا، وہ دہشت تھی، اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. اور 13ویں 14ویں صدی میں یہ ہوتا رہا، اور دنیا کا کوئی خطہ شاید ایسا نہیں تھا سویلائز خطہ جو اس سے محفوظ رہا ہو، سوائے شام کے، جن کے ساتھ پہلے ہی بہت بری ہو چکی تھی صلیبی جنگ میں. وہاں چونکہ عین جالوت میں مملوکوں نے ان کا بڑھتا ہوا قافلہ سیلاب کو روک دیا تھا، تو وہ بچ گئے، لیکن پہلے ان کے ساتھ صلیبی جنگوں میں بہت برا ہو چکا تھا. تو میں اصل میں اس پہلو سے اس وقت یہ زیر بحث نہیں لا رہا کہ یہ چیزیں کس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کے طور پہ آتی ہیں قوموں کے لیے. وہ کبھی موضوع بنا کے میں تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس پورے صورتحال کو عذاب الہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. تیسری جنگ تو بڑی حال ہی کی بات ہے. دو عظیم جنگیں جن کو دنیا نے ابھی ریسنٹلی دیکھا ہے، جنہیں ورلڈ وارز کہا جاتا ہے. وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ سے لے کر چین تک، اور پھر روس اور پورا یورپ، ایشیا، کچھ بھی اس کے دائرے سے نہیں بچا تھا. 1914 سے 1918، 1939 سے 1945 تک صرف 10 برس کے عرصے میں 10 کروڑ لوگ مار دیے گئے، کیونکہ اس دفعہ جدید ہتھیار استعمال ہو رہے تھے. ایٹم بم تک اس میں استعمال ہوا ہے. اور یہ ابھی چونکہ بہت ریسنٹ تاریخ کا واقعہ ہے، عام طور پہ لوگوں کو معلوم ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. لیکن جو میں کچھ بیان کر رہا ہوں اس کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جنگ ایک ہولناک تباہی کا نام ہے، ایک بربادی کا نام ہے. عزت و آبرو، کھیتی، مال مویشی، گھر بار، شہروں کی بربادی، بستیوں کی ویرانی، اس کے سوا کسی دوسری چیز کا نام نہیں ہے. میں نے پیچھے گفتگو میں شاید ایک بات کہی تھی کہ درندہ نظر آ رہا ہے، تو اسی شاید ذہن میں آ رہا ہو کہ میں جنگ کو درندگی کہہ رہا ہوں. جنگ کے لیے درندگی بہت چھوٹا لفظ ہے، اس لیے کہ جو درندے ہوتے ہیں وہ تو اپنی خوراک کے لیے مارتے ہیں، اور یہ اپنے دفاع میں کسی کو مارتے ہیں. وہ منظم گروہ بنا کر بستیوں کا تاراج نہیں کرتے، وہ تباہی و بربادی کی وہ داستانیں نہیں پھیلاتے جن کا میں نے ذکر کیا ہے. اور میں یہ جنگیں کو اس وجہ سے زیر بحث لا رہا ہوں کہ یہاں پر یعنی اتنی بڑی جب جنگ ہوتی ہے اور اتنی بڑے پیمانے پر اجتماعی طور پر ہلاکت ہوتی ہے تو لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں. ورنہ تو ایک فرد کے لیے تو سمجھیے کہ سڑک پہ ایک حادثہ ہو گیا، اس کے لیے وہی اس بربادی کا نام ہے. لیکن ان میں سے ہر چیز جب ہوتی ہے تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ہوتی ہے. یعنی یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، جنگ میں ہو رہا ہے، جان مال آبرو کی بربادی کسی بھی شکل میں ہو، کیوں ہو رہی ہے؟ یہ درندگی کا جو لفظ بولا گیا ہے یہ اس کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. اس کے لیے صحیح لفظ ہے شیطنیت. یہ شیطان کا ننگا ناچ ہوتا ہے. جب انسان شیطان بن جاتا ہے تو یہ سب کچھ ہوتا ہے. اور شیطان کا تعارف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کرا رکھا ہے، وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ کفورا. شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. کفورا عربی زبان میں مبالغے کا صیغہ ہے، بہت ہی ناشکرا ہے. اور یہی شیطان کی زندگی کا مشن اسٹیٹمنٹ ہے. یہ اس کی جنگ ہے جو اس نے شروع میں ہی بتا دیا تھا. اور قرآن مجید نے سورہ اعراف میں اس بات کو کوٹ کر دیا ہے کہ اس نے پروردگار سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. پروردگار جس طرح تو نے مجھے، اب یہ اس نے اللہ تعالیٰ پہ براہ راست الزام لگایا کہ گمراہی میں ڈالا ہے، تو میں بھی اب ان لوگوں کے لیے تیری سیدھی راہ میں بیٹھا ہوں. ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے ان پر حملہ کروں گا، اور تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا. تو وہ خود ناشکرا ہے، اور مجھے اور آپ کو اس نے کیا بنانا ہے؟ ناشکرا بنانا ہے. تو یہ بات اگر واضح ہو گئی تو یہ سمجھ لیجیے کہ میری اور آپ کی زندگی کی جو جنگ ہے، ہماری مشن اسٹیٹمنٹ کیا ہونا چاہیے کہ ہمیں شیطان سے لڑنا. یہ میرا استنباط نہیں ہے، یہ قرآن مجید کا اپنا بیان ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا.
ہم نے اسے سچی راہ دکھا دی ہے، خیر و شر کی راہ دکھا دی ہے، ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے۔ ہماری مرضی ہے، چاہو تو نیکی کی طرف آؤ، چاہو تو بدی کی طرف آؤ، چاہو تو شکر گزار بنو اور چاہے تو نا شکرے بنو۔ تو قرآن مجید کے فکر و فلسفے میں یہ مرکزی خیال ہے، تو یہ اس کی بنیادی اہمیت ہے، یہ اس کی بنیادی اہمیت ہے۔ اب یہ بات سمجھ لیجئے کہ شکر گزاری ہوتے کیا ہے۔ ویسے تو میں پچھلے مہینے غالباً جب یہاں آیا تھا یا دسمبر میں آیا تھا تو بہت تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کر کے گیا تھا، لیکن میں جو لوگ موجود نہیں تھے ان کے لیے عرض کر رہا ہوں اور درخواست یہ کروں گا کہ اب وہ لیکچر موجود ہے سوشل میڈیا پہ، آپ پورا سن لیجئے گا، وہ بہت اہم ہے۔ بائی ڈیفینیشن شکر گزاری کیا ہے؟ کسی کی خوبی، یعنی اس کے اندر جو بھلائی موجود ہے، جو اچھائی موجود ہے، اس کا اعتراف کرنا، اور اس بھلائی سے، اس خیر سے جو ہمیں فائدہ ہو رہا ہے اس کا اعتراف کرنا۔ پہلی چیز کریں گے تو اس کی حمد وجود میں آئے گی، تعریف، مدح، ثنا وجود میں آئے گی، اور جب دوسری چیز ہوگی یعنی اس کی عنایت کا اعتراف ہوگا تو پھر دل میں شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا، ممنونیت پیدا ہوگی، احسان مندی پیدا ہوگی۔ تو یہ شکر گزاری ہے۔ شکر گزاری جب ظاہر ہوتی ہے تو سب سے پہلے یاد رکھیے گا یہ جذبہ ہے، دل کے اندر آتا ہے، پھر زبان پر اپنا اظہار کرتا ہے، اور پھر آخری چیز اس کے اندر جو لازمی ہے، ضروری ہے، کہ جب مجھے نفع پہنچا ہے، مجھے فائدہ پہنچا ہے، مجھ تک ایک خیر پہنچی ہے، تو لازمی ہے کہ میں جواب میں دوسروں کے لیے بھی نفع بخش بنوں، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاؤں۔ یہ بائی ڈیفینیشن شکر گزاری، یہ تینوں چیزیں اس میں شامل ہیں، اور بہت تفصیل کے ساتھ اس لیکچر میں نے بتایا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، کیا اس کی اہمیت ہے، ہم شکر گزار کیوں نہیں بن پاتے اور کیسے بنا جائے۔ لیکن آج ہمیں آگے بڑھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ شکر گزاری جو ہے بندگی کا جو سفر ہے اس کی پہلی منزل ہے، لیکن پہلی منزل ہے، اس کے بعد اسی راہ میں ایک اور منزل بھی آتی ہے جو خدا کی محبت کی منزل ہے، اور یہ آج میرا موضوع ہے۔ تفصیل سے اس پہ میں گفتگو کروں گا، اور یہ پہلے تو سمجھاؤں گا کہ دیکھیے یہ جو محبت ہے یہ ہوتی کیا ہے۔ محبت ہم سب جانتے ہیں جذبہ ہے، لیکن آپ غور کیجئے یہ کیسے پیدا ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص ہمارے ساتھ مہربانی کرتا ہے تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تو دوبارہ مہربانی کی ہم دوبارہ شکریہ ادا کریں گے، تیسری دفعہ کی تیسری دفعہ کریں گے۔ لیکن جس وقت یہ جو احسان ہے، یہ مہربانی ہے، یہ عنایت ہے، یہ مسلسل ہو جائے، ہوتی رہے، اس کی شخصیت کا حصہ بن جائے، اس کی زندگی کے اندر یہ شامل ہو، اس کا بنیادی وصف ہو، تو اگر ہم انسان ہیں، نارمل انسان ہیں، ہم ایک سیلفش حیوان نہیں ہیں، اور ہمارے اندر انسانیت زندہ ہے، تو شکر گزاری کا جذبہ لازماً محبت میں بدلے گا۔ یہ بالکل فطری چیز ہے۔ تاہم ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہے، ہمارے یہاں محبت کا ایک بالکل مختلف مفہوم عام طور پر زیر بحث آتا ہے، اور وہاں سے یہ تصور پوری طرح نہ صرف واضح نہیں ہوتا بلکہ بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو واضح کر دوں۔ دیکھیے جو محبت ہمارے یہاں مشہور ہے عام طور پر وہ رومانٹک لو ہے، یہ انسٹنکٹ سے پیدا ہوتی ہے، یعنی یہ جو انسانی جسم کے اندر جبلتیں ہیں، جنس کی جو جبلت ہے، جو ہمارے اندر ہارمون ہے، خاص طور پر آکسیٹوسن جب ریلیز ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں جو فیلنگز پیدا ہوتی ہیں، اس سے صنفی کشش پیدا ہوتی ہے، وہ عام طور پر رومانٹک لو کہی جاتی ہے، اور محبت سے مراد عام طور پر وہی لیا جاتا ہے۔ اور یہ اتنی غیر معمولی چیز ہے، اس کی شدت اتنی زیادہ ہے، اس کی تاثیر اتنی زیادہ ہے کہ لوگ اپنے خاندان سے ٹکرا جاتے ہیں، ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، لوگ ملک چھوڑ دیتے ہیں، لوگ تخت و تاج چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کو کوئی مبالغہ نہ سمجھیے گا، یہ ابھی ہوا ہے، پچھلی صدی میں ہی برطانیہ کے کنگ ایڈورڈ نے، انہیں ایک خاتون سے عشق ہو گیا، خاتون کو طلاق ہو چکی تھی، اب وہ چرچ آف انگلینڈ کے سربراہ بھی تھے، تو چرچ کا تقاضا یہ تھا، اس کا قانون یہ تھا کہ آپ کسی مطلقہ سے شادی نہیں کر سکتے،
اس لیے اس خاتون کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا خاتون تو نہیں چھوڑوں گا، تخت لے لو، تاج لے لو۔ اس زمانے کی جو سب سے بڑی امپائر تھی اس کی بادشاہی انہوں نے چھوڑ دی۔ تو جو بات میں نے عرض کی اس کو کوئی مبالغہ مت سمجھیے گا کہ مقررین آ کے جذبات میں کچھ بھی کہہ دیتے ہیں اور لوگ مان بھی لیتے ہیں، یہ حقیقت ہے، لوگوں نے یہ کیا ہے اور آج تک بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں لوگ۔ تو یہ محبت کی قسم ہے، اور یہ انسان جو کہ ایک ذوق لطیف بھی رکھتا ہے، ذوق جمال بھی لگتا ہے، تو وہ ذوق جمال جب فنون کے اندر، فنون لطیفہ میں، آرٹس میں جب اپنا اظہار کرتا ہے، تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ ہماری جتنی بھی شاعری ہے، موسیقی ہے، ادب ہے، مصوری ہے، وہ ہمارے غالب نے کہا تھا نا کہ سیکھے ہیں مہ رخوں کے لیے ہم مصوری، تقریب کچھ تو بہر ملاقات چاہیے، تو مصوری ہے، اور آپ کا ڈرامہ ہے، آپ کی فلم ہے، آپ کے ناولز ہیں، آپ کی کہانیاں ہیں، آپ کے افسانے ہیں، جتنا بھی آپ کا ادب ہے، فنون لطیفہ ہے، وہ اصل میں اسی سے پھوٹ رہا ہے۔ یہ تو بہت ریسنٹ بات ہے کہ ترقی پسند تحریک وہ پیدا ہوئی، اس نے نعرہ لگایا کہ ادب برائے زندگی بھی کچھ ہونا چاہیے، ورنہ ادب اسی چیز کا نام ہے۔ انسانوں کے جذبات اور احساسات پر اس کا اتنا غلبہ ہوتا ہے، تو ہم لوگ بھی یہ خیال کرتے ہیں کہ محبت یہی ہوتی ہے، یہ محبت نہیں ہوتی، یہ لسٹ افیئر ہوتا ہے۔ لو افیئر اصل میں کوئی اور چیز ہوتی ہے، اور اس کو میں نے نام دیا ہے کہ وہ اصل میں ریشنل لو ہوتی ہے، ریلیشن بیسڈ لو ہوتی ہے۔ یعنی پہلے چیز اگر جبلت سے پھوٹ رہی ہے تو یہ ہمیشہ عقل و فطرت سے پھوٹے گی، اس میں کوئی تعلق ہوگا، ایک ریلیشن ہوگا، اس ریلیشن میں آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ عنایت مسلسل کی جا رہی ہے، اور اس کا سب سے بڑا مظہر اس دنیا میں کون ہوتے ہیں؟ والدین ہوتے ہیں۔ خاندان میں سب سے بڑھ کر اس کا ظہور ہو رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ جو مرد عورت کا رشتہ ہے جو رومانٹک لو کا ہے، وہ شادی کی پہلی رات وہ بخار اترنا شروع ہوتا ہے، اور سال کے اندر اندر وہ بخار بالکل برابر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو چیز بچتی ہے وہ باہمی سلوک ہے، سیکریفائز ہے، قربانی ہے۔ تو اللہ بخشش فرمائے، ہماری والدہ ہمیں جب ہماری تربیت کرتی تو ہمیں سمجھاتی تھیں کہ بیٹا یہ جو محبت ہوتی ہے نا، یہ شادی کے بعد ہی ہوتی ہے۔ تو ان کی مراد یہی تھی کہ حقیقی جو محبت ہوتی ہے وہ اس وقت ہوتی ہے کہ یہ لسٹ کا سارا بخار اتر چکا ہو، اس کے بعد اب جو چیز رہ جاتی ہے، اچھا شکل و صورت بھی برابر ہو چکی ہوتی ہے، اس وقت جو چیز بچتی ہے وہ باہمی سلوک ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ رویہ ہے، سیکریفائز ہے، کمپرومائزز ہیں، ایڈجسٹمنٹ ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جہاں سے پھر وہ اصل میں مضبوطی آتی، وہ تعلق آتا ہے جو پھر ہر رشتے کو مضبوط کرتا چلا جاتا ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے پھر ظاہر ہے کہ وہ چیز اس رشتے میں بھی نہیں رہے گی، نتیجتاً ماں باپ اور اولاد کے تعلق میں بھی آئے گا، بھائی بہنوں کے تعلق میں بھی فرق پڑے گا۔ اور اسی کی پھر ایک اگلی شکل وہ ہے جو ہمیں اپنے لیڈروں کے ساتھ رومانس ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، ہمارا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا لیڈر ہمارا نجات دہندہ ہے، دیکھو کیا تکلیفیں اٹھا رہے ہیں ہمارے لیے، کیا قربانیاں دی ہیں، اس نے کس طرح ہمیں فائدہ پہنچایا ہے، ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ تو قومیں لیڈروں کے رومانس میں بھی مبتلا ہوتی ہیں، لیکن اس کے پیچھے بھی اصل میں یہی ہے، وہ کچھ دے رہے ہیں ہمیں، وہ کچھ کر رہے ہیں ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت بھی اصل میں اسی جذبے سے آ رہی ہے، وہ یہیں سے آ رہی ہے، وہ تعلق ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، ہماری پرورش کے سارے اہتمام کیے، ہم دیکھتے ہیں، ہم بولتے ہیں، ہم سنتے ہیں، ہم چلتے ہیں، ہم پھرتے ہیں، ہماری زندگی میں رشتے ہیں، ناطے ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، ہمارے لیے سورج چمکتا ہے، تارے جگمگاتے ہیں، پھول کھلتے ہیں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، دوپہر کی دھوپ بھی ہے، رات کی تاریکی کا آرام بھی ہے۔ تو ہر چیز دینے والا وہ ہے، عنایتیں مسلسل کر رہا ہے، تو اس کے جواب میں محبت ہوتی ہے۔ اور انسان اگر فطرت کی جگہ پہ کھڑا ہوا ہو تو ہوگی، لیکن ہمارے معاشرے میں جہاں محبت کے نعرے ہی نعرے ہیں، اور غالباً دنیا میں جتنا آگے ہم ہیں محبت میں کوئی نہیں ہے، یعنی ہم تو سر تن سے جدا سے پیچھے کی کوئی بات کرتے نہیں ہیں نا محبت میں، تو یہاں ہم کھڑے میں ہیں، لیکن ہم نے جہاں ہر دین کی اچھی چیز میں فساد مچا رکھا ہے، یہاں پہ بھی مچا رکھا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس کو سمجھ لیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے معاملے میں۔ اور یہی میری زندگی کی جو سمجھیں کہ میں نے اپنے لیے مشن چنا ہے کہ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ دیکھیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے کیا سوال کریں گے۔
اس پرچے کو پوری زندگی لگا کے آئیڈینٹیفائی کیا ہے. اس میں جو ہم نے خرابیاں پیدا کی ہیں ان کو بتاتا ہوں، اور پھر صحیح بات بتانے کی کوشش کرتا ہوں، اور پھر آخری بات یہ بتاتا ہوں کہ میرے محترم ناظرین و سامعین، اس کے علاوہ مذہب کے نام پہ جس ایکٹیویٹی میں آپ لگے ہوئے ہیں یہ آپ کے گلے کا توق بننے والی ہے. اس لیے کہ مذہب کا اصل مقصد آخرت کی نجات ہے، یہ انٹلیکچل انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. جب بھی آپ یہ کریں گے آپ مذہب میں ایک پیرالل دین تخلیق کر دیں گے، آپ نان ایشوز کو اہم بنا دیں گے. آپ کی زندگی جو بہت قیمتی ہے، آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، آپ کی جوانیاں بہت قیمتی ہیں، آپ مذہب کے نام پر نان ایشوز میں لگا دیں گے، اور قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے تو پتہ چلے گا نامہ اعمال میں جو کام کرنے تھے وہاں کچھ ہے ہی نہیں، یا انتہائی درجے کی خرابیوں کے ساتھ ہے، یہ آخری درجے کی لوئسٹ کوالٹی کے ساتھ ہے. خالی ہاتھ خالی دامن کھڑے ہوئے ہوں گے. اس سے بھی آگے بڑھ کر مذہب کے نام پر وہ ایجادات ہوں گی جس میں بجائے اس کے کوئی اجر پائیں مذہبی ایکٹیویٹیز پہ جواب دینا ہوگا. اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے یہ میرے نام پہ کھڑے ہو کے کر کیا رہے تھے تم؟ پہلے تو اس کا جواب دو نا. وہ نیکیاں اور اجر تو بعد میں وہ معاملہ آئے گا، پہلے کر کیا رہے تھے تم؟ تو یہ بنیادی چیز ہے کہ اصل دین، اس کے مطالبات جس کی بنیاد پر نجات بھی ہونی ہے اور بلندی درجات. اگر کوئی مذہبی ایکٹیویٹی کرنی ہے تو اس سے باہر نہ نکلیں، نکلیں گے تو شیطان بیٹھا ہوا ہے. اس نے کہا تھا نا میں سیدھی راہ پہ بیٹھا ہوا ہوں، اور میری پوری زندگی کا تجربہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اس سیدھی راہ پہ نہیں آتے، باقی ہر چیز پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. لوگ سنتے نہیں ہیں، سنتے ہیں تو مانتے نہیں ہیں، مانتے ہیں تو عمل نہیں کرتے، اور اگر کچھ عمل کرنے کی کوشش کریں تو ان ساری خرابیوں کے ساتھ. تو خرابیاں کیا ہیں؟ اب دیکھ لیجئے محبت کے معاملے میں ہم نے کیا کچھ کر رکھا ہے. پہلی چیز تو یہ کہ ہمارے عشق کے دعوے ہیں اور ہمارا عملی رویہ. عشق آپ کو پتہ کیا ہے؟ یہ او سی ڈی، آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر ہے. یہ اب نارملٹی ہے، یہ رومانٹک لفظ سے نکلا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں نہیں ہوتا، یہ ہیجان کی کیفیت ہے، یہ آکسیٹوسن سے پیدا ہوتا ہے. اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ میں اجتہاد نہیں فرما رہا. قرآن مجید اور حدیث سے اس کے اوپر بالکل ناطق ہیں، بالکل کلیئر ہے. عشق عربی زبان کا لفظ ہے، اللہ تعالیٰ نے استعمال ہی نہیں کیا، حالانکہ یہ مضمون بھرا ہوا ہے قرآن میں بھی حدیث میں بھی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں. عربی زبان میں محبت کے لیے، محبت فارسی کا لفظ ہے، عربی زبان میں اس کے لیے لفظ ہے حب، ہر جگہ وہ استعمال کرتے ہیں. ایک بڑی دل نواز حدیث ہے، حضور نبی علیہ السلام ایک روز تہجد کی نماز آپ نے پڑھی اور کچھ دیر آپ کی آنکھ لگ گئی. اس وقت آپ کو اللہ تعالیٰ کی زیارت خواب میں ہوئی، اور بڑی ہی دل نواز یہ سمجھیں روایت ہے، اس میں بڑی خوبصورت چیزیں تعلیم کی گئی ہیں حضور کو. آخری چیز جو تعلیم کی اللہ تعالیٰ نے خود، وہ یہ کہا کہ مجھ سے ایسے مانگو. بڑی خوبصورت دعا ہے، اس کا آخری جز یہ ہے اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک. پروردگار میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، اس شخص کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور اس عمل کی محبت مانگتا ہوں جو تیری محبت سے قریب کر دے. سب جگہ حب کے الفاظ ہیں، عشق کا لفظ کہیں بولا ہی نہیں. یہ لفظ ہی اجنبی ہے، اس لیے اجنبی ہے کہ یہ اب نارملٹی کا نام ہے، یہ حدود کی پامالی کا نام ہے. عشق کے بعد تو آدمی جس سمجھیں کہ عقل کا دامن کو چھوڑتا ہے وہ شادی کے اگلے سال ہی کچھ لوٹتی ہے، اس سے پہلے نہیں لوٹتی. جبکہ اللہ تعالیٰ کی محبت تو ہر جگہ حدود و قیود کے اندر بنی ہوئی ہے. اچھا یہ دعوے بھی کر دیے، سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد عملی رویہ کیا ہے؟ کون سی پامالی نہیں کی جاتی؟ پہلی بات تو یہ کہ لوگ کافی سمجھتے ہیں کہ ہم نے عشق کا نام لے لیا تو نجات ہو گئی ہماری. کوئی نجات وجات نہیں ہوتی اس سے، ابھی وہ چیز زیر بحث آ جائے گی. یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی خاص موقع پہ نعرے مار لیے، کسی مجلس کے اندر رو لیے، آنسو بہہ گئے تو بس ہمارا کام ہو گیا.
نماز کی ضرورت بھی نہیں ہے، روزے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اچھا کسی نے کیا تو بالکل بے روح عبادات. وہ عبادات انشاءاللہ زیر بحث آئیں گی تو میں بتاؤں گا ہم کرتے کیا عبادات کے ساتھ. اچھا کسی نے یہ سب کچھ بھی کر لیا، اب اس کے بعد اخلاقیات میں ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ جو حضور نے نقشہ کھینچا ہے نا، بات کریں تو جھوٹ بولیں، وعدہ کریں تو وعدہ خلافی کریں، امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کریں، اور جہاں اختلاف ہو جائے تو وہاں ہر قدر کو پامال کر کے آدمی آخری درجے کی بدتمیزی کو اتری ہے. کسی کی خواہش، مفاد اور تعصب، یہ تین چیزیں میں بول رہا ہوں، خواہش، مفاد اور تعصب. ذرا اس کے اوپر آپ دم ہے نہیں، اس دم کے اوپر پاؤں رکھ دیں، اس کے بعد دیکھیں جتنا بھی اخلاقیات کا جامع ہوتا ہے آدمی سب اتار دیتا ہے. اچھا باہر تو تھوڑی دیر کے لیے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے، خوش اخلاق بن گئے. اصل چہرہ جو ہم ان ماسک ہوتے ہیں، جو ہماری ریالٹی سامنے آتی ہے، وہ گھر میں آتی ہے. حضور نے فرمایا خیرکم خیرکم لی اہلیکم وانا خیرکم لی اہلی. تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہیں، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم میں سب سے بہتر. تو ہم لوگ ایسے تو نہیں ہوتے. سب سے زیادہ بدتمیز ہم گھر والوں کے ساتھ ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں تو کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا. یہ عشق کے دعووں کے ساتھ ہمارا عملی رویہ ہے. اچھا اس سے بھی آگے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے، اس کی جو درست ترین تعبیر ہے وہ اے ٹی ایم مشین ہے. آپ سب نے ہی اے ٹی ایم مشین موسٹ پروبلی یوز کر رکھی ہوگی. تو اے ٹی ایم مشین کیسے آپریٹ ہوتی ہے؟ آپ جاتے ہیں، اپنا کارڈ نکالتے ہیں، مشین میں لگاتے ہیں، کوڈ ڈالتے ہیں اپنا، اس کے بعد پیسے لکھتے ہیں اور پھر پیسے مل جاتے ہیں؟ نہیں، پیسے فوراً نہیں ملتے. اس کے بعد ہوتا کیا؟ کوئی بتائے گا مجھے کیا ہوتا ہے؟ پروسیس ہوتا ہے. پروسیس کے بعد آپ کو پیسے نہیں دیتا، پہلے بیپ کرتا رہتا ہے کہ کارڈ نکالو. کیوں کرتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ میں نے ایک زمانے میں اس پہ تحقیق کی. وہ ایسا اس لیے کرتا ہے کہ لوگ اتنے منی اورینٹڈ ہیں کہ کارڈ بھول کے چلے جاتے ہیں. تو بینکوں کو جب تجربہ ہوا کہ لوگ کارڈ اپنا نہیں نکالتے، پیسے لے کے پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہی نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا پہلے کارڈ نکالو پھر پیسے دیں گے. وہ بیپ کرتا رہے گا. ابھی آپ کارڈ نکالیں تو تجربہ کر کے دیکھیے گا، پیسے نہیں دے گا آپ کو، بیپ کرتا رہے گا. آپ کارڈ جس وقت نکالیں گے اس کے بعد آپ کو پھر پیسے دے گا. ہم اس درجے کے منی اورینٹڈ لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا پورا ریلیشن یہ ہے. نمازیں کس لیے پڑھتے ہیں، دعائیں کس لیے مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو ہم نے اے ٹی ایم مشین سمجھ رکھا ہے. یہ چاہیے، وہ چاہیے، یہ دعا ہے، وہ دعا ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ریلیشن یہ ہے. کوئی اے ٹی ایم مشین ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ سے نہ مانگیں، بھائی اسی سے مانگیں گے، اس کے سوا کسی سے مانگیں گے؟ کس سے مانگیں گے؟ کون ہے؟ لیکن سوال یہ ہے کہ ریلیشن کیا صرف یہی ہے؟ یعنی آدمی مانگنے جائے تو اس احساس میں تو ہونا کہ میرا گلاس پہلے ہی بہت بھرا ہوا ہے، پروردگار تیرا بہت شکریہ، تو نے اتنا کچھ دے رکھا ہے کہ میرا تو حق ہی نہیں ہے کہ کچھ اور مانگوں، لیکن تیرے سوا کہاں جاؤں؟ اب زمین آسمان کا فرق ہو گیا. آپ احساس تشکر کے اندر زندہ ہیں. آپ جیسے ماں سے مانگتے ہیں، باپ سے مانگتے ہیں، تو آدمی لپٹ جاتا ہے، چمٹ جاتا ہے. وہ فیلنگ ہونی چاہیے، وہ احساس ہونا چاہیے، وہ جذبہ ہونا چاہیے. وہ کہاں ہے؟ اے ٹی ایم مشین کے ساتھ کوئی فیلنگ نہیں ہوتی. ہماری بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی فیلنگس نہیں. زیادہ تر لوگوں کا معاملہ یہی ہے. اچھا چلیے اس کے بعد اگلی کہانی. نام اللہ تعالیٰ کا لیتے ہیں لیکن زیادہ محبت جو ہے ہمیں غیر اللہ کے ساتھ ہے. ونس اگین ذرا اپنے ادب پہ نظر ڈال لیں. ہم جب غزل لکھتے ہیں ہمارے شعرا، کیا اسالیب ہوتے ہیں، یعنی محبوباؤں کی تعریف کرتے ہیں، کیا اسالیب ہوتے ہیں. میں اگر اشعار سنانا شروع کروں تو اردو ادب ماشاء اللہ بس اسی چیز میں زرخیز ہے. ایسے ایسے شعر کے نہ پوچھیے. انسانوں کے لیے قصیدے کہے جاتے ہیں، ایسے قصیدے، ایسے قصیدے. اب تو خیر اتنا رواج نہیں رہا، پہلے بادشاہوں کے لیے لوگ بہت قصیدے کہتے تھے. کبھی پڑھ لیں قصیدوں میں کیا ہوتا ہے. پھر مذہبی لٹریچر پہ آ جائیں، دل نکال کر، کلیجہ نکال کر کاغذ پہ رکھ دیا
اور جب حمد کی وقت آتا ہے، حمد بھی چونکہ مجبوری ہے نا، جیسے اللہ تعالیٰ سب سے بلند، قرآن مجید سب سے بلند، لیکن بس قرآن مجید کو ذرا کونے میں رکھو. حمد کو بھی بس ذرا لاتے تو ہیں، سب سے پہلے ہی آتی ہے، لیکن ایک وہ اصطلاح ہے نا کہ آمد نہیں ہوتی، آورد ہوتی ہے. شعر موضوع کیے جاتے ہیں، گھڑے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، تک بندی کی جاتی ہے. تو میں کبھی سوچتا ہوں، وہ اردو کے کلاسیکل شعرا میں سے ایک شاعر تھے، انشاء اللہ خواہ انشاء. تو میں کبھی سوچتا ہوں کہ یہ جو ہمارے فرشتے ہیں کرامن کاتبین، وہ ان کا شعر پڑھتے ہوں گے. شعر اس طرح ہے کہ لیک میں اوڑوں لپیٹوں یا بچھاؤں کیا کروں. لیک جو ہے لیکن کا مخفف ہے. لیک میں اوڑوں لپیٹوں یا بچھاؤں کیا کروں. روکھی پھیکی ایسی سوکھی مہربانی آپ کی. یعنی آپ نے جو حمد کی ہے اتنی پھیکی ہے، اتنی روکھی ہے، جذبات سے ایسی خالی ہے. تو اس کو میں اوڑوں لپیٹوں بچھاؤں کیا کروں آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہوں، لیکن فیلنگ لیس ہے، اس میں ہے کچھ نہیں. یہ پوری ہماری کیفیات ہوتی ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بھی سمجھ لیجیے. وجہ یہ ہے، کبھی آپ مذہبی فکر کا جائزہ لیں تو مذہبی فکر آخرت کا، ایون دنیا میں بھی جو نقشہ کھینچتی ہے، وہ نقشہ یہ کھینچتی ہے کہ اللہ تعالیٰ، اب میں بڑی جسارت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، لیکن جو تصویر سامنے آتی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایک ولن ہے اس روز، جن کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو جہنم میں پھینکنا ہے، لوگوں کو پکڑنا ہے، لوگوں کو سزا دینا ہے. وہ اس لیے تیار بیٹھے ہوئے، بچانے والے سارے دوسرے ہیں. تو محبت آپ بتائیے کس سے ہوگی؟ پکڑنے والے سے ہوگی، بچانے والے سے ہوگی؟ یہ نیچرل ہے نا. جب آپ کو یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ وہ پکڑنے والے ہیں، وہ سخت غصے میں ہیں، وہ جہنم کو بھرنے پہ تلے ہوئے ہیں، دوسرے ہیں جو جہنم کو خالی کرا رہے ہیں، تو محبت پھر اس سے ہونی چاہیے جو بچانے جا رہا ہے. حقیقت اس کے بالکل برعکس. حضور نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اگر 100 حصے کیے جائیں تو صرف ایک حصہ ہے جو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور وہ پوری مخلوق کے اوپر پھیلا دیا گیا ہے. کوئی جانور اگر اپنے پاؤں کو اپنی اولاد سے ہٹاتا ہے کہ اسے تکلیف نہ پہنچے، تو وہ بھی خدا کی اس محبت کا ظہور ہو رہا ہے. اور 99 حصے حضور فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے لیے روکے، اس روز اس کا ظہور ہوگا. اللہ تعالیٰ بہرحال ایسا تو نہیں ہے، وہ پکڑنے والے تو ہیں، سریع الحساب بھی ہیں، عزیز الانتقام بھی ہیں، انسانوں کی سرکشی بھی بہت ہے. تو طبیعت تو وہ ٹھیک کریں گے سب کی، یعنی لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ ہو یو آر ڈیلنگ ود. لیکن جیسے جیسے طبیعتیں ٹھیک ہوتی جائیں گی لوگوں کی، تو اب ان کی رحمت بہانے ڈھونڈے گی. ہزار طرح سے لوگوں کو معاف کر رہے ہوں گے. یعنی انیشلی میں کبھی نقشہ بیان کرتا رہتا ہوں کہ انیشل اسٹیٹس تو یہ ہے، قرآن نے بھی بیان کیا ہے اور حضور نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے، ہر 1000 میں سے 999 انیشل جو ہے میرٹ پہ تو یہ فیصلہ آ رہا ہوگا. 1000 میں سے 999 ڈیزرو کرتے ہیں کہ وہ جہنم میں جائیں. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. انسانوں اور جنوں کی اکثریت کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا، باعتبار نتیجہ جو کچھ انسان کر رہے ہیں. لیکن ان کی رحمت اب بہانے ڈھونڈے گی. اس میں سے ایک چیز یہ ہوگی کہ جب کوئی شخص اچھی طرح سزا بھگت چکے گا حشر کے میدان میں یا برزخ میں، اس کے بعد اسے کسی طرح چھوڑنا ہے، تو جس رحمت کا رخ اس مجرم کی طرف ہوگا، اس گنہگار کی طرف ہوگا، وہ ظاہر نیک بندوں پہ کہیں زیادہ ہوگی. ان کے ساتھ تو پہلے ہی بہت محبت کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کا. ایک طریقہ یہ ہوگا کہ بھئی کوئی اس کے بارے میں کلمہ خیر کہنے والا ہے تو آج کے آ جائے. تو وہ شخص آ کے جب اپنی شہادت دے گا کہ اس نے میرے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا تھا، اللہ تعالیٰ کہیں گے چھوڑ دو. اس وجہ سے نہیں چھوڑ لائے وہ کہ اس نے سفارش کی ہے، وہ چھوڑنے کا فیصلہ کر چکے ہیں. اس کی سفارش کب کی جاتی ہے؟ اس وقت کی جاتی ہے کہ جب کسی شخص کو بہت غصہ آتا ہو اور مغلوب الغضب ہو اور وہ اپنی ذات میں نرم و مہربان نہ ہو. جیسے باپ کو غصہ آ گیا، اب مائیں عام طور پر آ کے بچوں کو بچاتی ہیں. تو کوئی اللہ تعالیٰ سے زیادہ رحیم ہے؟ اس سے زیادہ مہربان ہے؟ ایک اور دوسری وجہ بھی ہوتی ہے، کوئی جج بیٹھا ہوا ہے کرسی پہ، اس کو علم نہیں ہے، دوسرا شخص آ کے بتاتا ہے کہ معاملے کی نوعیت اصل میں یوں ہے، آپ کو پتہ نہیں تھا، تو آپ چھوڑ دیجیے. اصل بات واضح ہو جاتی ہے تو آپ چھوڑ دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو کوئی بتائے گا
کہ فلاں شخص کا معاملہ یوں نہیں یوں تھا، اللہ تعالیٰ اس لیے اس کو چھوڑ دیں پلیز. ان کے علم میں اضافہ کرے گا کوئی شخص؟ کون کرے گا؟ نہ رحمت میں کوئی آگے بڑھ سکتا ہے، نہ علم میں آگے بڑھ سکتا ہے. یہی حضرات انبیاء علیہ السلام کا معاملہ ہوگا. جب وہ معاف کرنے کا فیصلہ کر چکے ہوں گے تو آخری چیز بچے گی ایمان، جس کی بنیاد پہ وہ چھوڑیں گے. اس وقت نبیوں کو بلائیں گے کہ دوبارہ آ کے بتا دو تمہاری تعلیم کیا تھی. ظاہر بات ہے شروع توحید سے کریں گے، جس جو توحید پہ قائم تھا اس کو چھوڑ دو. یہ ہوگی شفاعت. اصل میں شہادت ہوتی ہے. اس کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کو بھرنے پہ تلے ہوئے ہیں معاذ اللہ اور دوسرے چھڑا رہے ہیں. لیکن جب نقشہ یہ بنا دیا جاتا ہے، جب بتایا یہ جاتا ہے، تو محبت پھر کس سے ہوگی؟ چھڑانے والوں سے ہوگی، بچانے والوں سے ہوگی، اللہ تعالیٰ سے نہیں ہو سکتی. جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس وہ ہے جو میں نے حضور کی اس حدیث کے حوالے سے بتا دیا. یہاں تک بھی معاملہ کسی درجے میں غنیمت تھا. یہ جو آخری چیز ہے یہ تو ناقابل معافی ہے، کیونکہ جب محبت عشق بنتی ہے تو عشق تو ویسے بے قابو جذبہ ہوتا ہے، اور جب آدمی بے قابو ہو کر کوئی مذہبی لٹریچر تخلیق کرتا ہے تو بالکل ہی بے قابو ہو جاتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، اختیار، ارادے، امر، خلق، سب میں دوسروں کو شریک کرتا جاتا ہے، اسی کو بیان کرتا ہے. پھر اس کو لوگ اٹھ کے جسٹیفائی بھی کر دیتے ہیں، اس کی توجیہ تعویل بھی کرتے ہیں. خدا کی ذات میں بھی شریک کرتے ہیں، صفات میں بھی کرتے ہیں، اختیار میں بھی کرتے ہیں، ارادے میں بھی کرتے ہیں، امر میں بھی کرتے ہیں، خلق میں بھی کرتے ہیں. امر و خلق کا مطلب میں بتا دوں، خدائی کو اگر آپ ڈیفائن کریں تو دو ہی لفظ، یا تو کچھ نہ کچھ پیدا کیا جا رہا ہے یا معاملات چل رہے ہیں. خدا ہی پیدا کرتا ہے ہر چیز کو اور وہی معاملات چلاتا ہے. یہ امر و خلق، کسی کا کوئی عمل دخل نہیں. لیکن ہم دوسروں کی طرف منسوب کرتے ہیں. اس کے بعد پھر دعا، استمداد، فریاد، التجا، نظر، نیاز، رکوع، سجود، ورنہ محبت کے آنسو، تڑپ، سب وہیں ہو جاتی ہیں. یہ وہ مسائل ہیں جو مل کے آتے ہیں، اور یہ اصل میں ونس اگین کس کا نتیجہ ہے؟ شیطان کا نتیجہ ہے، اس کے اس مشن کا نتیجہ ہے جس میں اس نے کہا تھا کہ میں سیدھی راہ پہ بیٹھا ہوا ہوں. اور سورہ ہجر میں اس سیدھی راہ کو اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک کھولا ہے. ھذا صراط علیہ مستقیم، مشتق آ رہی ہے، یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ تک لے کے جاتی ہے وہ صراط مستقیم. صراط مستقیم لے کے کہاں جاتی ہے؟ ہمیشہ اللہ تک لے کے جائے گی. جیسے غیر اللہ آئے گا وہ صراط مستقیم نہیں رہے گی. یہ بات یاد رکھیے گا، جیسے ہی غیر اللہ آئے گا وہ صراط مستقیم نہیں رہے گی، کسی صورت میں نہیں رہے گی. یہ اصولی بات ہے. قرآن مجید اصل میں اسی کی کتاب ہے، اسی کی باریکیوں کو آخری درجے میں کھولتا ہے، اور یہی ہمارے لیے سب سے کم اہم چیز. اور میں عرض کر چکا ہوں قیامت کے دن اس میں سے ایک ایک چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھ لیں گے، اور لوگوں کی ساری دلچسپی اصل میں نان ایشوز میں رہی ہوگی. تو سیکولر مزاج کے جو لوگ ہوں گے، لبرل مزاج کے جو ہوں گے، جو جنہیں مذہب سے دلچسپی نہیں ہوگی، وہ یہ کہیں گے چلو ہم نے دنیا میں تو مزے کر لیے نا، مذہبی لوگوں کے حصے میں وہ بھی نہیں آئے گا. وہ ادھر بھی محروم رہے اور اللہ تعالیٰ دوسروں سے زیادہ انہیں پکڑیں گے. تم مذہب کے نام پہ کیا کر رہے؟ اب یہ غلطی واضح ہو گئی تو اب صحیح بات بھی سمجھ لیجیے. قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ وہ پہلی چیز یہ سمجھاتا ہے کہ دیکھیے وہی جو بات میں نے شروع میں عرض کی کہ محبت آتی کہاں سے، اس کانسیپٹ کو کلیئر کرتا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر شمار کرنا چاہو اللہ کی نعمتوں کا، شمار نہیں کر سکتے. پچھلی دفعہ میں نے بہت ڈیٹیل میں اس پہ بات کی تھی، بتایا تھا ہم اگیر نعمت ہیں. تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے شریعت بھی ایسی مقرر کی ہے کہ یہ محبت نیچرلی پیدا ہوتی ہے اگر شریعت پہ سوچ سمجھ کے عمل کیا جائے. مثال کے طور پر شریعت کے بنیادی احکام میں سے حکم ہے نماز. نماز میں ہم، آپ غور کیجئے، سورہ فاتحہ کو بار بار دہرا رہے ہوتے ہیں. سورہ فاتحہ کا میسج کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ہے جو کائنات کا پالنہار ہے. الرحمن الرحیم، سراسر رحمت ہے، اس کی شفقت ابدی ہے. اچھا، لوگ بجائے کہ اس میسج کو گراسپ کریں، اس کو سمجھیں، اکثر اعتراض کرتے ہیں قرآن میں تو اللہ تعالیٰ اپنی تعریف خود ہی کرتے رہتے ہیں، یہ تو بہت ہی بری چیز ہے، یہ تو اخلاقی برائی ہے.
اللہ تعالیٰ اپنی تعریف نہیں کر رہے، ایجوکیٹ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ وہ معلم بھی ہے، الرحمن علم القرآن، قرآن سکھایا ہے انہوں نے، اور اس لیے نہیں سکھا رہے کہ تم ان کی تعریف کرو یا میں ان کی تعریف کریں۔ کوئی چمار بادشاہ کی تعریف کرے تو بادشاہ کو کوئی فرق پڑے گا؟ وہ غنی عن العالمین ہے۔ حضور نے فرمایا کہ 4 انگل جگہ بھی نہیں ہے آسمانوں میں جہاں کوئی فرشتہ سر رکھ کے زمین پر قدموں میں اللہ تعالیٰ کے گرا ہوا نہ ہو۔ آسمان و زمین کا ایک ایک ذرہ ان کی حمد کر رہا ہے، تسبیح کر رہا ہے۔ تو انہیں میری آپ کی حمد کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہم کچھ اخلاقی انسان بن جائیں، اس لیے کہ ایک شکر گزاری بنیادی اخلاقی رویہ ہے، یعنی اس سے سارا خیر پیدا ہوتا ہے۔ وہ یہ سکھا رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ اپنی سب سے بڑی نعمت جنت دینا چاہتے ہیں۔ وہ عنایت کر رہے ہیں، ایجوکیٹ کر رہے ہیں، وہ سکھا رہے ہیں۔ تو جب یہ چیز آدمی پورے شعور کے ساتھ دہرائے گا تو اسے احساس ہوگا نا، یہ جملہ ایک حقیقت کو بیان کر رہا ہے۔ نعمت ہی نعمت ہے، عطا ہی عطا ہے، بخشش ہی بخشش ہے۔ گلاس بھرا ہوا ہے، خالی نہیں ہے، 99.9% بھرا ہوا ہے۔ اہم ترین چیزیں مل چکی ہیں، فری میں مل رہی ہیں، مستقل ملے جا رہی ہیں۔ یہ یاد دہانی ہے، اس کا اظہار سب سے بڑھ کر کہاں ہوتا ہے؟ حضور کی اپنی زندگی میں ہوتا ہے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، حضور کی یہ صبح اٹھنے کی دعا ہے۔ اس کے بعد سے جو اللہ تعالیٰ کی ہم شروع کرتے تھے حضور، ہر دوسری دعا میں یہی الفاظ آتے ہیں۔ تو یہاں سے محبت پیدا ہوتی ہے کہ عنایت مسلسل تو ہو رہی ہے، احساس مسلسل پیدا کرو۔ عنایت مسلسل تو ہو رہی ہے، احساس مسلسل میں جی۔ دوسری چیز یہ سمجھ لیجئے کہ پہلی چیز تو محبت کی شریعت میں ایک حقیقت تھی، یعنی اعمال کی حقیقت بھی ہوتی ہے نا، تو محبت کی حقیقت شکر گزاری ہے۔ محبت کی شریعت میں اتباع جو ہے وہ فرض ہے۔ تو اس کو قرآن مجید نے بالکل دو ٹوک واضح کیا ہے۔ اور مخاطب کون ہے؟ میں اور آپ نہیں ہوں، صحابہ اکرام بھی نہیں ہیں، وہ لوگ تھے جو کہتے تھے نانو ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ تعالیٰ کی معاذ اللہ اولادیں ہیں، اس کے بیٹوں کی طرح ہیں اور اس کے محبوب بندے ہیں۔ ان سے یہ کہا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، محبت کے دعوے دارو، محبت کرنی ہے نا تو میرے نبی آ گئے، ان کی پیروی کرو، پھر اللہ محبت کرے گا تم سے۔ دو ٹوک انہوں نے بتاؤ یہ کیوں کہا ہے، اس کو سمجھ لیجیے۔ یہ اہل کتاب سے کہا ہے، کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ مذہبی لوگوں کی اپنی ایک خود ساختہ دینداری ہوتی ہے، جس کو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بیان کیا۔ نان ایشوز کی ایک دنیا ہوتی ہے، ان کے اپنے معتقدات ہوتے ہیں، ان کی ایمانیات ہوتی ہیں، ان کی اپنی خود ساختہ شریعت ہوتی ہے، ان کا اپنا نیکی کا معیار ہوتا ہے۔ وہ یہود و نصارہ میں تھی، کہا سب کو چھوڑ دو، سب سے پہلے اپنے ایمانیات کو چھوڑو۔ محبت پہلی قربانی جو مانگتی ہے نا وہ ایمانیت کی مانگتی ہے، اور یہ آج بھی مانگ رہی ہے۔ ہر مسلمان فرقے کے اپنے معتقدات ہیں، جبکہ قرآن مجید کے جو ایمانیات ہیں، جو حضور کے ایمانیات ہیں، وہ 5 ہیں، اس پہ گنتی پوری ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کا کوئی گروہ نہیں ہے جو وہاں پہ کھڑا ہوا۔ لیکن وہ اختر شیرانی کا شعر ہے نا، ایمان و جان نثار تیری ایک نگاہ پر، تو جان آرزو ہے تو ایمان آرزو۔ تو پہلے ایمان قربان کرنا پڑتا ہے خدا کو، یعنی مالک کا اگر حکم آیا تو سارے تعصبات چھوڑ دوں، سرنڈر کر دوں گا۔ اور کس کو معیار بنا کے؟ حضور کو معیار بنا کے جب یہ کریں گے تو پھر محبت کی شریعت کے فرض کو ہم نے ادا کر دیا۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے بالمقابل جب غیر اللہ کی کچھ مطالبات آ جائیں، اللہ تعالیٰ کے کچھ مطالبات ہوں گے، کچھ غیر اللہ کے آ جائیں، جب آپس میں کنفلکٹ ہو جائے گا تو پھر محبت کیا کہتی ہے؟ ان سے کہہ دو اے پیغمبر، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان اور تمہارا وہ مال جو تم نے کمایا ہے، اور وہ تجارت جس کے مندے سے تم ڈرتے ہو، اور تمہارے وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، یہ سب تمہیں اللہ سے، اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر کر دے
اور جان رکھو کہ اس طرح کے بد عہد لوگوں کو اللہ رایاب نہیں کرے گا۔ یعنی جب بھی کنفلکٹ آئے گا تو خدا کی بات کو ہمیشہ ترجیح دی جائے گی، یہ ثابت کرنا ہوگا۔ اور اسی آیت میں چونکہ حضور کا ذکر ہو گیا ہے تو یہ سمجھ لیے کہ حضور کی محبت کوئی اللہ تعالیٰ کی محبت سے جدا چیز نہیں ہوتی۔ حضور اس دین کا مرکزی خیال ہے۔ دین کیا ہے، قرآن کیا ہے، سنت کیا ہے، یہ مجھے پہ الہام نہیں ہوا، یہ آپ پہ بھی نہیں ہوتا، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان علی، ان پہ بھی نہیں ہوا ہے، کسی پہ نہیں ہوتا۔ ایک ہی ہستی ہے، ان کے علاوہ کوئی دوسری ہستی نہیں ہے، اور اس کے بعد فل اسٹاپ ہوتا ہے۔ جس طرح خدا کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، حضور کے ساتھ بھی کوئی شریک نہیں بنایا جا سکتا۔ وہ بھی تنہا ہیں، یکتا ہیں، بے مثل ہیں، اور آپ کا اتباع ممکن ہی نہیں ہے کہ جب تک آپ سے انسان کو محبت نہ ہو۔ کیوں نہیں ہو محبت؟ اگر محبت کا کانسیپٹ واضح ہے کہ وہ ریلیشن بیسڈ ہے، کسی منفعت پہ مبنی ہے، تو حضور سے بڑا کوئی محسن نہیں ہے ہمارا۔ یعنی دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے، کس نے پہنچائی ہے ہم تک؟ میرا اپنا معاملہ تو یہ ہے کہ میں جب بھی حضور کے روزے پہ مجھے حاضری ہوتی ہے، ابھی پچھلے 2 برس سے اللہ تعالیٰ کی عنایت ہو رہی ہے، برسہ برس وہاں گزارے ہیں میں وہاں جا کے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے سامنے شہادت دیتا ہوں، پروردگار یہ حضور کی شخصیت ہے، حضور کے چہرے مبارک کے سامنے کھڑے ہو کے، کہ مجھے آج بے کم و کاس 100% دین معلوم ہے، یہ صرف اس ہستی کی وجہ سے۔ حضور نے صحابہ اکرام سے شہادت لی تھی نا آخری حج کے موقع پہ، ہمیں بھی یہ گواہی دینی چاہیے کہ آپ کا دین بے کم و کاس ہم تک پہنچ گیا ہے اس ہستی کی وجہ سے۔ یہ حضور کی مہربانی ہے، حضور کا احسان ہے۔ حضور کی محبت جو ہے وہ ہماری دلوں کی روشنی ہے، لیکن کیا اس طرح کہ ہم آپ کو خدا کی خدائی میں شریک کریں کا کوئی سوال نہیں ہے۔ کوئی دعا نہیں ہوگی، کوئی مدد نہیں مانگی جائے گی، کوئی حاضر و ناظر نہیں سمجھا جائے گا۔ قرآن مجید ان سارے تصورات سے خالی۔ اصل حضور کی محبت کا حق کیا ہے کہ حضور کو مذہب کے معاملے میں تنہا ماخذ سمجھا جائے، فل اسٹاپ، اور پھر آپ کے اتباع، آپ کے پیروی کو لازم بنا لیا جائے۔ اس کا نتیجہ جانتے ہیں کیا نکلے گا؟ حضور نے ایک روایت میں اس کو واضح کیا نا، جب بھی کوئی شخص اچھا کام کرتا ہے، جاری کرتا ہے، جو کرتا ہے اس کا ایک اجر اس بات کے، اس سنت کو جاری کرنے والے کو دیا جائے گا، اس طریقے کے جاری کرنے والے کو دیا جائے گا۔ تو دین کس نے دیا ہے؟ حضور نے۔ عمل ہم کر رہے ہیں، تو ہمارے عمل کا ایک حصہ کس کو جائے گا؟ حضور کو جائے گا۔ تو جس وقت ہم صحیح دین پہ عمل کریں گے، ہماری ذات حضور کے لیے اصل میں اپنے عمل سے بلندی درجات کا سبب بن رہی ہے۔ پھر جس طرح ہمیں سکھایا گیا حضور پر درود و سلام، یعنی سلامتی کی دعائیں ہیں اور رحمت کی دعا ہے۔ یہ ہے حضور کی محبت، اور یہ بنیاد ہے، اس کے بغیر دین ہو نہیں سکتا۔ اس کے بعد آخری اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا غیر اللہ کی محبت بالکل ناجائز ہے؟ یہ دین نے ہرگز نہیں کہا۔ اس طرح کی غیر فطری باتیں اللہ تعالیٰ نہیں کرتے۔ 2 چیزیں بس انہوں نے واضح کر دی۔ پہلی چیز جو انہوں نے توجہ دلائی ہے کہ جو آیت کا پہلا جزء میں ترجمہ ہی پڑھ رہا ہوں کیونکہ وقت کم ہے، لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اوروں کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں، وہ ان سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کے برابر ٹھہرانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ یونیورس کی جو کمپنی ہے اس میں 50% شیئر اللہ تعالیٰ کے، 50% شیئر دوسروں کے، معاذ اللہ 1% شیئر بھی کسی دوسرے کو دیا نا تو یہ برابری ہو گئی، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ نے کسی کو دوسرے کو حصے دار بنایا، اس لیے کہ عنایتیں تو ہو رہی ہیں، وہ عنایتوں کے بعد شکر گزاری کرو، ادھر مڑنا ہے، محبت کرو، ادھر مڑنا ہے، تو یہ نیچرل نتیجہ نکلے گا۔ تو اس طرح نہیں ہو سکتا، خدا کے برابر کسی درجے میں بھی کوئی نہیں ہوگا، اس کا کوئی سوال نہیں۔ اور دوسری چیز یہ، وہی بات والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اگر خدا کے مطالبات اور غیر خدا کے مطالبات آ گئے ہیں تو پھر ترجیح اللہ تعالیٰ کو حاصل رہے گی، ترجیح اللہ تعالیٰ کی اپنی ہستی کو حاصل رہے گی۔ اچھا، میں جتنی بھی چیزیں یہاں پہ بیان کرتا رہا ہوں، ایمانیات میں پڑھا رہا ہوں، پورا دین اب میں پڑھا رہا ہوں، تو اس میں نے ایک چیز پہلے دن سے کہہ رکھی ہے کہ جو بھی پڑھاؤں گا اس کا ایک نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔
ایک نتیجہ جو وہ ہے جو آخرت میں نکلے گا، وہ بھی قرآن نے بیان کیا، اور ایک دوسرا نتیجہ اس دنیا میں نکلے گا، وہ بھی بیان کر رکھا ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیجیے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ نتیجہ بھی بیان کیا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، یعنی آخرت کا نتیجہ کیا ہے؟ بخشش، مغفرت، اور اس دنیا کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً محبت کی نظر سے دیکھنے لگیں گے، اور جب وہ دیکھتے ہیں تو بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کو بیان کیا، اس کے نتائج کتنے غیر معمولی نکلتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل کو بلا کے کہتے ہیں کہ جبرائیل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانوں پر صدا بلند کرتے ہیں کہ فلاں سے مجھے محبت ہے، سارے آسمان والے یعنی فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر زمین میں بھی اس شخص کی محبت، قبولیت عام کر دی جاتی ہے۔ تو یہ لازمن نتیجہ نکل کے آ جاتا ہے، یعنی زمین سے مراد یہ صالحین کے اندر جو خود اس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہوں، وہ سمجھتے ہیں، ان کے دل کی آواز ہوتی ہے۔ وہ یاد ہے نا وہ دعا جو شروع میں نے پڑھی تھی، حضور کو جو سکھائی گئی تھی، اصل کا حب کا، وہ حب میں حب کا، یہ نیچرلی پیدا ہوتی، یہ لازمن نتیجہ نکلتا، اس دنیا میں یہ نتیجہ نکلے گا۔ اب خلاصہ میں کر دیتا ہوں اپنی بات کا، وہ یہ کہ دیکھیے انسان کے جذبات اور احساسات میں سب سے لطیف جذبہ محبت کا ہے، سب سے لطیف جذبہ محبت کا ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کو سجدے نہیں دے سکتے، یعنی ہم کیا کر لیں گے، کیا سجدے کر لیں گے، کیا ہماری حیثیت ہے؟ میں بیان کر چکا ہوں کہ 2 انگل جگہ بھی نہیں ہے جہاں فرشتہ سجدے میں نہ گرا ہو، ہم خدا کو کیا یاد کر لیں گے؟ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تسبیح کر رہا ہے، ہم اس کی کیا اطاعت کر لیں گے؟ اول تو کرتا ہی نہیں ہے، لیکن فرض کر لیں کوئی کر بھی لیا تو کوئی چاند سورج سے بھی زیادہ کر سکتا ہے جو اربوں سال سے آخری درجے کی اطاعت کر رہے ہیں، مقررہ ٹائم پہ نکلتے ہیں، مقررہ ٹائم پہ ڈوبتے ہیں، پوری کائنات اسی طرح کر رہی ہے۔ تو نہ ذکر میں، نہ عبادت میں، نہ اطاعت میں ہم کہیں ہیں نہیں، ہمارے پاس ایک ہی چیز، ایک ہی چیز، یہ دل، وہ بھی نہیں دیتے اللہ تعالیٰ، وہ بھی نہیں دیتے، غیر اللہ کو دے دیتے۔ جب وہ نہیں دیا، کچھ بھی نہیں، وہ میری کتاب ہے، اس کا نام ہی ہے یہ، بس یہی دل۔ لیکن اگر کسی نے یہ کام کر دیا، کسی نے اگر یہ کام کر دیا، اس پس منظر میں ان شرائط کے ساتھ جو میں نے بیان کی ہیں، شکر گزاری کا احساس ہو، اتباع ہو، خدا کو سب سے زیادہ اہمیت دینا ہو، اس سب کے ساتھ وہ کر دیا، تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے انسان کی ہستی غیر معمولی ہو جاتی ہے۔ مجھے ان سے محبت ہو گئی، میری ہستی عبادت ہو، پھر آدمی کو کچھ کرنا نہیں پڑتا، وہ اپنے وجود میں ہی عبادت گزار ہو جاتا ہے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ اس کو محبت کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ محبت کی نظر سے دیکھ لیں، یہ بات یاد رکھیے گا، کہ بس پھر وہ لمحہ ایسا آتا ہے کہ بندہ بدل جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے اور جنت کے بیچ میں دنیا کی کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی، کوئی شیطان اس کا راستہ نہیں روک سکتا، کوئی انسان اس کا راستہ نہیں روک سکتا۔ گفتگو ظاہر ہے کہ جو میرا موضوع تھا وہ طویل تھا، اس میں جنگ ابھی زیر بحث نہیں آئی ہے، جس پس منظر میں نے وہ عنوان لکھا تھا، لیکن ٹائم ہو گیا، مختصراً میں بتایا تھا کیونکہ اب یہ گفتگو میں یہاں نہیں کروں گا، باقی گفتگو کراچی میں ہی کروں گا۔ یہ پوری سیریز ہے جس میں دین ہی پڑھا رہا ہوں۔ یہ جو شکر گزاری ہے، جس طرح یہ محبت میں بدلتی ہے، تو محبت کا ایک شیڈ ہوتا ہے حمیت، جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے جس وقت وہ مشکل میں آ جائے نا، آپ اپنی جگہ پہ کھڑے نہیں رہ سکتے، نارمل نہیں رہ سکتے، یعنی محبت اپنا روپ بدلتی ہے، وہ حمیت اور غیرت میں آتی ہے، اور آدمی پھر دیوانہ وار مدد کے لیے جاتا ہے۔ میرا باپ اگر بیمار ہو، میری ماں اگر کسی مشکل میں ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ بیٹھ کے تماشا دیکھتا رہے؟ یہ ممکن نہیں ہے نا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی محبت ہے تو اللہ تعالیٰ تو خیر کبھی کسی مشکل میں آ نہیں سکتے، وہ پاک ہیں، ان کا دین آتا رہتا ہے، ان کے دین کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے بعد بھی کوئی انسان ٹس سے مس نہ ہو تو پھر اسٹریٹ اوے ایمان کے اوپر کوشچن مارک آتا ہے۔ وہ آیت جو ہے، اگر آپ ریکال کر لیں،
پیچھے جو آئی ہے وہ اصل میں اس موقع محل کی آیت ہے۔ یہ سب چیزیں جن کو بیان کیا، احب علیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلی فتربصوا، تمہیں محبت ہے نا ان سب چیزوں سے اور تم ہل نہیں رہے اپنی جگہ سے، تو اب بیٹھے رہو، اب میرا فیصلہ آئے گا، اب تمہیں ہدایت نہیں ملے گی، اب تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، یعنی اب صراط مستقیم کا اور جنت میں جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ نصرت دین اس درجے کا اہم مطالبہ ہے کہ جب یہ آ جاتا ہے تو پورا ایمان اس کے اوپر منحصر ہو جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کی اپنی بڑی تفصیلات ہے، میں اگر اس وقت شروع کروں گا تو پھر 1 گھنٹہ اور لگے گا، اس پہ انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔